بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ بقرہ کا درس لیتے ہوئے ہمارے استاد شیخ الحدیث مولانا عبدالباری صاحب، اللہ تعالیٰ کی قبر کو نور سے بھر دے، وہ ہمیں بعض اوقات بڑے عجیب جو نکات ہیں ان کی طرف متوجہ کیا کرتے تھے۔ انہی میں سے ایک نکتہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں تسلسل سے دو واقعات کا ذکر کیا ہے۔ ایک ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو۔ بنی اسرائیل کو گائے کی ذبح کا یہ حکم کیوں دیا گیا، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ اس کے فوراً بعد ایک دوسرا حکم یا ایک دوسرا واقعہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور یاد کرو جب تم نے ایک نفس کو، انسانی جان کو قتل کیا، پھر اس کا الزام ایک دوسرے پر دھرنے لگ گئے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے ظاہر کرنا تھا جو تم چھپا رہے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے حکم دیا کہ اس کو اسی سے چھوؤ۔ اب عموماً جو مفسرین اس کی تفسیر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے کو ذبح کرو۔ اب متصلاً چونکہ یہ دوسری آیت ہے تو یہاں پر یہ جو فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا میں ہاں کی ضمیر ہے، اس کو مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد بقرہ ہے، یعنی انہیں یہ حکم دیا گیا کہ جو ذبح کی ہے تم نے گائے، تو اس کا ایک حصہ اس مقتول کو مارو تو یہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ یہ وہ عام تفسیر ہے جو عموماً کی جاتی ہے۔ ہمارے استاد نے ہمیں یہ بتایا کہ دیکھو بنی اسرائیل کو گائے کی ذبح کا حکم کیوں دیا گیا، اس لیے کہ ان میں شرک کے جراثیم پائے جاتے تھے۔ تو اچھا، اگر جس شرک کے استحصال کے لیے انہیں گائے کی ذبح کا حکم دیا گیا اور پھر اسی گائے کے ایک ٹکڑے سے مردہ کو زندہ کروایا گیا، تو کیا اس بیمار قوم میں شرک کے جو جراثیم ہیں انہوں نے پنپنا تھا یا زیادہ بڑھنا تھا یا ختم ہونا تھا؟ تو ظاہر لاجیکل بات ہے کہ قوم جو پہلے سے متاثر ہو، پہلے سے بیمار ہو اور اس میں گاؤ پرستی کا پہلے سے ایک رجحان موجود ہو، اگر انہیں یہ کہا جائے کہ جو گائے ابھی تم نے ذبح کی ہے اسی کے ایک ٹکڑے سے اس مردے کو مارو گے تو وہ زندہ ہو جائے گا، تو ان کا ذہن پھر گائے کی طرف جائے گا اور اس کے تقدس کی طرف جائے گا اور ان کی بیماری میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ لہٰذا وہ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ یہ تفسیر درست نہیں ہے، اور اس تفسیر کی درست نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں اس پر ایک اور انداز سے غور نہیں کیا گیا۔ دیکھیے پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ قرآن پاک میں جب وَإِذْ کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے ایک بالکل انڈیپینڈنٹ واقعے کا ذکر ہوتا ہے۔ تو یہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ کے ذریعے ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا جو کہ گائے کی ذبح پر ختم ہو گیا، اور جب دوبارہ وَإِذْ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے تو یہ دوسرا واقعہ ہے، یہ پہلے واقعے کا تسلسل نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جو لفظ نفسن ہے یہ مؤنث ہے۔ نفس عربی زبان میں مؤنث کے ہوتا ہے، اسی لیے جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور اس میں یہ ہا کی جو ضمیر ہے یہ نفس کی طرف ہے اور ظاہر کے مؤنث ہے، تو جو فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا میں یہ ہا کی ضمیر ہے یہ بھی نفس کی طرف ہے۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، جب تم نے ایک نفس کو قتل کیا اور پھر اس کا الزام ایک دوسرے پر دھرنے لگ گئے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالیٰ یہ ظاہر کرنے والا تھا جو تم چھپاتے تھے، تو اللہ نے کیا حکم دیا؟ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے حکم دیا کہ یہ جو لاش ہے اس کو اس کے جسم کے ایک حصے سے مارو، یعنی لاش پڑی ہوئی ہے اس کے ہاتھ کو اس کے جسم سے ٹچ کرو۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ اسے زندہ کر دے گا۔ یہ بالکل اسی طرح ایک شخص سویا ہوا اور ہم اسے جھنجھوڑ کر جگاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر ایک معجزہ دکھانا تھا، تو فرمایا اسی کو، اس نفس کو اسی کے جسم کے حصے سے مارو گے تو اللہ تعالیٰ اسے زندہ کر دے گا۔ تو یہ وہ ایک تفصیلی نقطہ تھا جو ہمارے استاد نے ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ بہت شکریہ۔